بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کی نہایت ہی اہم اور ضروری گفتگو علم حدیث کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اس نشست کے اندر احادیث مبارکہ کی مختلف اقسام کے اوپر وہ کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے بیان میں حدیث کی تقریباً 35 اقسام اور ان کی تعریفات کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرفوع حدیث کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جس کی اسناد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور صحابی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ حدیث موقوف کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جس کی اسناد صحابی تک پہنچے، جیسے راوی کہے کہ فلاں صحابی نے کہا، تو وہ حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ حدیث مقطوع کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جس کی اسناد تابعی تک پہنچے، جیسے امام اعظم فرمائے کہ صحابی نے فرمایا، تو ایسی حدیث مقطوع کہلاتی ہے۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تو اس کو اثر کہتے ہیں۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں نبی کریم، صحابہ اور تابعین سے روایت ہو اور تاریخی واقعہ ہو، اس کو خبر کہتے ہیں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام جس کی روایت نبی کریم یا صحابہ یا تابعین سے ہو اور کسی عمل کا ذکر ہو تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی اسناد میں صحابی کا ذکر رہ جائے، تابعی کہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ معطل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی اسناد کے درمیان سے 2 یا 3 راوی رہ جائیں تو ایسی حدیث معطل کہلاتی ہے۔ منقطع حدیث سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کی اسناد میں چند جگہ سے ایک یا زیادہ راوی رہ جائیں تو اس کو منقطع حدیث کہتے ہیں۔ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کا راوی اپنے اس شیخ کا ذکر نہ کرے جس سے اس نے حدیث سنی، بلکہ اس کے اوپر کے راوی کا نام لے، تو ایسی روایت کو مدلس کہتے ہیں۔ مضطرب وہ حدیث جس کے متن یا اسناد میں راویوں کی کمی ہو یا آگے پیچھے ذکر ہو یا تبدیلی ہو جائے تو اس کو مضطرب کہیں گے۔ اسی طرح عنعنہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کو صرف عن سے روایت کی جائے تو اس کو عنعنہ کہتے ہیں۔ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کا راوی غیر معروف ہو اور ثقہ راویوں کی روایت کی مخالف روایت ہو تو اس کو شاذ کہتے ہیں۔ مردود کس کو کہیں گے؟ وہ حدیث جس کے تمام راوی ثقہ نہ ہوں تو ایسی روایت مردود کہلائے گی۔ محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے سارے راوی ثقہ ہوں مگر اس کے مقابل ثقہ حدیث ہو، لیکن ترجیح اس ثقہ حدیث کو ہو تو اس کو محفوظ کہیں گے۔ معلل کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی صحت میں بہت سے گہرے اور ہلکے اسباب اور علتیں ہوں تو اس کو معلل کہیں گے۔ متابعاً سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کا راوی کسی دوسرے راوی کی حدیث کی مطابقت کرے تو اس کو متابعاً کہیں گے۔
حسن کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے راوی میں ضبط بالکل نہ ہو، اس کو حدیث حسن کہیں گے۔ حدیث ضعیف، بہت زیادہ اہم سوال ہوتا ہے، حدیث ضعیف سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کے راوی میں نہ عدل ہو نہ ضبط ہو، اور صحیح حدیث کو اس کی جو ہے کوئی شرط اس میں نہ ہو تو اس کو ضعیف کہیں گے۔ متروک کس کو کہیں گے؟ وہ حدیث جس کے راوی پر دنیاوی کلام میں عام جھوٹ بولنے کا اتہام لگا ہوا ہو، مگر روایت حدیث میں اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو تو اس کو متروک کہیں گے۔ موضوع، جس کو من گھڑت بھی کہتے ہیں، سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کے راوی کا جھوٹ اکثر حدیث کی روایت میں ہو، یا راوی جو ہے خود اقرار کرے یا قرینوں سے معلوم ہو تو ایسے اس کو موضوع کہیں گے۔ مبہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے راوی کا نام اور اس کی ذات اور اس کے حالات اس کا ثقہ ہونا معلوم نہ ہو سکے تو اس کو مبہم کہیں گے۔ غریب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث صحیح جس کا ایک راوی مشہور ہو تو ایسی حدیث غریب کہلائے گی۔ مشہور کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے بہت سے راوی معلوم ہوں تو ایسی روایت یا ایسی حدیث مشہور کہلائے گی۔ متواتر کس کو کہیں گے؟ وہ حدیث جس کے اتنے زیادہ راوی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جن کو جھوٹا نہ کہا جا سکے تو اس کو حدیث متواتر کہیں گے۔ متصل سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کا راوی سند کے درمیان میں رہ نہ جائے تو وہ متصل کہلائے گی۔ معلقاً سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کی سند کے شروع میں کوئی راوی رہ گیا ہو تو اس کو معلقاً کہتے ہیں۔ آگے ہے مدرج کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کا راوی اپنے یا اپنے غیر کے کلام کو صحابی یا تابعی کی طرف سے درج کر دے کسی غرض کے لیے تو اس کو مدرج کہیں گے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ حسن ذاتی سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کے راوی میں ضبط بالکل نہ پایا جائے تو اس کو حسن ذاتی کہتے ہیں۔ حسن لغیر ہی سے کیا مراد ہے؟ وہ ضعیف حدیث جس کی روایت کے راستے بہت ہوں اور اس کا ضعف ضروری ہو تو اس کو حسن لغیر ہی کہیں گے۔ صحیح حدیث سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس کا راوی مکمل عدل اور ضبط اور یادداشت والا ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی اور صحیح لغیر ہی۔ صحیح لذات ہی وہ حدیث جس کے اندر حدیث صحیح لذات ہی سے مراد وہ حدیث جس کا عدل اور ضبط کمال طور پر راوی میں موجود ہو تو اس کو صحیح لذات ہی کہیں گے۔ اور دوسری قسم ہے صحیح لغیر ہی، وہ حدیث جس کے راوی کا عدل اور ضبط کمزور ہو تو اس کو صحیح لغیر ہی کہیں گے۔ اور آخری بات جو ہے آج کی نشست کی وہ یہ ہے کہ مخلط حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے راوی کا حافظہ بڑھاپے یا نابینا ہونے یا اس کی کتابیں گم ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ جائے تو ایسی حدیث کو حدیث مخلط کہیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں علم حدیث سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔